آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، شامل کرتے ہیں کچھ کاروباری خبریں۔ ناظرین، بزنس نیوز میں سب سے پہلے بات کریں گے کراچی اسٹاک مارکیٹ کی، جہاں کاروبار کا آغاز ہو گیا ہے اور اس وقت تک مثبت رجحان ہے۔ کتنے پوائنٹس کا اضافہ ہے یہ جانیں گے اپنے نمائندے محمد آصف سے۔ جاسف بتائیے گا کہ اب تک کتنے پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے مارکیٹ میں؟ یہ احتشام ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کا آغاز ایک بار پھر محدود پیمانے پر ہوا ہے اور انڈیکس جو ہے وہ 12,000 کے لیول کی سطح پر ہی ٹریڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ روز کا شدید اتار چڑھاؤ اور تھوڑا سا پریشر آج بھی مارکیٹ میں کچھ برقرار دکھتا ہے۔ جو اسکرپٹ ہے میجورٹی بینکنگ اسکرپٹ میں، جس میں کل ہم نے کافی زیادہ پریشر دیکھا تھا، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں جو ہے وہ تھوڑی سی صرف گزشتہ روز کا آپ نے ذکر کیا تو ہمارے ناظرین کو بھی گزشتہ روز کی پرفارمنس سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا کہ کل کیا اتار چڑھاؤ رہا تھا مارکیٹ میں؟ جی، کل ہم نے دیکھا تھا کہ مارکیٹ جو ہے وہ کاروبار کے آغاز سے 12,100 کے لیول کو عبور کرنے میں کامیاب رہی تھی، لیکن اس کے بعد ہی تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس 12,000 کی سطح بھی برقرار نہیں رکھ سکی تھی۔ تقریباً 50 سے زائد پوائنٹس کی مندی بھی مارکیٹ میں آ گئی تھی۔ کاروبار کے اختتام پہ ہم نے دیکھا تھا فرٹیلائزر اسٹاکس نے جو ہے وہ کافی اچھی سپورٹ کی تھی مارکیٹ کو، خاص کر اگر ہم دیکھیں تو فوجی فرٹیلائزر اور فوجی فرٹیلائزر بن قاسم کے اسٹاکس نے جو ہے وہ مارکیٹ میں کافی اچھی ایکٹیویٹی وٹنس کی تھی، جس کی وجہ سے انڈیکس 12,006 پوائنٹ پہ بند ہوا تھا معمولی اضافے کے بعد۔ والیوم کافی ڈپریس ہیں، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں جو ہے وہ والیوم جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ڈپریس نظر آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ میں پارٹیسپیشن ایسی نہیں ہے جیسی کہ ہم عموماً دیکھتے ہیں۔ اچھا، مارکیٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے گزشتہ روز بھی ہم نے بات کی تھی، آج بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں کچھ محدود ٹرینڈ ہے، اس کی وجوہات کی اگر ہم تعین کرنے کی بات کریں تو وجوہات کے حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے؟ انویسٹر کا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ جو 12,000 کا لیول ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کافی زیادہ نفسیاتی دباؤ ڈالا ہوا ہے سرمایہ کاروں کے اوپر۔ بیسکلی وجہ یہی ہے کہ اس وقت کوئی ایسا ریزلٹ سیزن بھی موجود نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی پازیٹیو نیوز کسی طرف سے مارکیٹ کو ہے، دیگر کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا ہم پریشر دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو فارنرز انویسٹرز کافی عرصے سے پہلے مارکیٹ میں ان تھے، وہ اب کافی زیادہ جو ہے وہ مارکیٹ سے آؤٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ 2 روز انہوں نے گزشتہ ہفتے کے بائنگ کی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ انڈیکس نے 12,000 کراس کیا، اب ان کی بائنگ جو ہے وہ تھوڑی سی محدود ہو گئی ہے۔ اب یہی لگتا ہے کہ ایک بار پھر مارکیٹ جو ہے وہ 12,000 کے آس پاس ہی رہے گی۔ اگر لوکل مارکیٹ نے اس کو سپورٹ نہیں کی تو انڈیکس 12,000 کے لیول سے بھی نیچے آ سکتا ہے۔ آصف، کیا کچھ سیاسی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے بھی مارکیٹ پر اثرات دیکھے جا سکتے ہیں، اور پھر جو پاکستان بھارت کے تعلقات کے حوالے سے، تجارتی تعلقات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہ خبریں بھی کیا مارکیٹ پر اثر انداز ہو رہی ہیں؟ جی ریپیٹ کیجیے گا سوال۔ جو سیاسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جو پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارت کے حوالے سے مذاکرات جاری ہیں، دوسرا دور ہوگا ان مذاکرات کے حوالے سے، تو یہ خبریں بھی کیا مارکیٹ پر اثر انداز ہو رہی ہیں؟ جی بالکل، پاک بھارت جو تعلقات ہے، تجارتی سفارتی تعلقات جو بہتر ہونے کی باتیں ہیں، یہ ہمارے لوکل انویسٹرز کے لیے جو ہے وہ کافی زیادہ خوش آئند ہیں۔ ہمارے یہاں پہ جتنے بھی جو مقامی اور چھوٹے انویسٹرز ہیں جو بھارت کی اشیاء جو ہے وہ یہاں منگاتے تھے، دیگر چینل سے منگاتے تھے، اب ان کے لیے کافی زیادہ لیگل چینل کھلنے کی امید ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مقامی انڈسٹری کو تھوڑا سا فرق تو پڑے گا، لیکن کمپٹیشن کی فضا ایک پیدا ہو جائے گی، جس کی وجہ سے کنزیومر کو تھوڑا آسانی ہو سکتی ہے کہ کنزیومر کو چیپ ریٹ میں پروڈکٹ مل سکے گی۔ اسی طریقے سے ان کا یہ خیال ہے کہ جو مینوفیکچرر یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں ایسی چیزوں کے جن کی امپورٹ انہیں بیرون ملک سے کرنی پڑتی تھی اور بھارت سے بآسانی آ سکتی تھی، اب اگر اس چیز میں بہتری آتی ہے تو مارکیٹ جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ اچھا، انٹرنیشنل سٹاکس کی صورتحال ہے، اس سے بھی کچھ ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ کیجیے گا۔ گزشتہ دنوں کافی وہاں پر بھی پریشر دیکھا گیا تھا، اور کل سے اب تک کیا صورتحال دیکھی جا رہی ہے انٹرنیشنل سٹاکس مارکیٹ میں؟ انٹرنیشنل اسٹاک مارکیٹ تو گزشتہ 3 روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی بہتر ہے، اچھی ایکٹیویٹی وٹنس کی جا رہی ہے انٹرنیشنل اسٹاک مارکیٹ کی۔ جتنے بھی امریکن اسٹاکس ہیں جس میں ڈاؤ جونز، S&P، نیسڈیک، یہ تمام کے تمام پازیٹیو نمبرز میں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ایشین اسٹاک مارکیٹوں میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ نکئی، ہینگ سینگ، S&P، یہ تمام اسٹاک ایکسچینجز جو ہے وہ کافی اچھی ایکٹیویٹی وٹنس کر رہی تھی۔ آئل پرائسز کے حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ $99 کو بھی کراس کر گئی تھی۔ اس طرح کی صورتحال ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ کافی پازیٹیو لے رہی ہے اس چیز کو، اور
لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ میں نے آپ کو کنسرن بتایا کہ 12,000 کا جو لیول ہے وہ تھوڑا سا نفسیاتی دباؤ ڈالا ہوا ہے کہ اگر اس کے اوپر سرمایہ کار اس لیول پہ خریداری کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ جو ہے میجر ڈپ ان کو نقصان دے دیں. اچھا، ایک اور اہم کویشچن ہے، انڈسٹری سے ریلیٹڈ بھی ہے اور ملک کی پوری معیشت اور ایک عام کنزیومر بھی اس سے افیکٹ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے وابڈا کو 53 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری بھی دے دی ہے. بڑھتی ہوئی بجلی کی قیمتیں ہماری معاشی صورتحال کو، معاشی سرگرمیوں کو کس حد تک متاثر کر رہی ہیں؟ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں انڈسٹریلسٹ؟ دیکھیں، ایک چیز جو انویسٹرز ہم سے اور جتنے بھی تاجر برادری ہے، صنعت کار ہیں، ان کا صرف ایک بات ہم سے بار بار سوال ہوتا ہے کہ ان حکمرانوں کو اس بات کا کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھانا بجلی کے بحران پہ قابو پانے کا کوئی حل نہیں ہے. صرف بحران پہ قابو اس وقت پایا جا سکتا ہے جب آپ دو سائڈ سے ورکنگ کریں، یا تو اپنی پیداوار میں اضافہ کریں یا اپنے جو لائن لاسز ہے، جو چوری ہے بجلی کی، اسے کم کریں. یہ ریٹ بڑھا کر یہ اس کا ملٹیپل ایفیکٹ ڈالتے ہیں. یہ نہ صرف ریٹ بڑھانے کے بعد چوری میں اضافہ ہوتا ہے زائد بلنگ کی وجہ سے، بلکہ ساتھ ساتھ جتنی بھی صنعتیں ہیں، کمرشل یونٹس ہیں، جو بجلی استعمال کر رہا ہوتا ہے، تمام کا تمام اس سے انڈائریکٹلی ہرٹ ہوتا ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ آپ بہتر معاشی پالیسی بنائیں، اپنی جنریشن اور چوری کے اوپر وہ کریں تو ان کو 1 روپے 2 روپے سے زائد فی یونٹ بچ جائیں گے. آصف، آخر میں ایک بار پھر کراچی اسٹاک ایکسچینج کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیجیے. جی، اس وقت KC 100 انڈیکس میں 28 پوائنٹ کا مجموعی طور پر اضافہ ہے. 12,056 پوائنٹ سے مارکیٹ اس وقت کرنٹلی ٹریڈ کر رہی ہے. محدود والیوم کے ساتھ صرف 60 لاکھ شیئرز کے سودے ہوئے ہیں اب تک. بہت شکریہ آپ کا محمد آصف. ہمیں کراچی اسٹاک ایکسچینج کی صورتحال سے آگاہ کیا. 28 پوائنٹس کا اضافہ، 12,056 کی نفسیاتی حد پر ٹریڈ کر رہا ہے KSE 100 انڈیکس.